رمضان شریف کے آخری جمعہ میں شروع کیا تھا، آج اس کا کچھ حصہ مزید بیان کریں گے۔ عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ یہودیوں کی دشمنی۔ یہودیوں کو کریمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ دشمنی کیا ہے، اس پر چند ایک باتیں عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا تعالیٰ حق کہنے کی، سننے سمجھنے کی، عمل کرنے کی، لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے محترم بھائیوں، کریمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے جہاں اپنی امت کو عقیدہ توحید سمجھایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے متعلق، اس کی صفات کے متعلق لوگوں کو شرک سے متنفر کیا، شرک سے دور رہنے کی تلقین فرمائی، وہاں پر ہر نبی نے کریمہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ ختم نبوت جو ہے وہ بھی بیان کیا۔ ہر ایک نبی نے اپنی امت کو کریمہ علیہ السلام کی ختم نبوت کا عقیدہ سمجھایا کہ کریمہ علیہ السلام تشریف لائیں گے، پھر آقا علیہ السلام کے اوصاف بھی بیان کرتے تھے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے وحی فرمائی، فرمایا کہ امام الانبیاء تشریف لائیں گے تو ان کے حسن سے آسمان تک ہر شے چمک اٹھے گی۔ وہ امام الانبیاء علیہ السلام آئیں گے اور وہ نبی آخر الزمان بن کے آئیں گے۔ اس طرح کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو کتاب شریف ہے اس کے اندر بہت ساری پیشین گوئیاں کریمہ علیہ السلام کے متعلق، یعنی کہ ان کی ہیرا پھیری کے باوجود بھی موجود ہیں۔ ہاں، آج بھی وہ کریمہ علیہ السلام کے متعلق بہت ساری پیشین گوئیاں ان کی کتابوں میں موجود ہیں۔ علماء جو ہیں وہ گائے بگائے وہ عوام کے سامنے لاتے رہتے ہیں، انہیں بیان کرتے رہتے ہیں۔ تو کریمہ علیہ السلام کی آمد سے پہلے دو طرح کے لوگ جو تھے وہ حضور کے انتظار میں تھے۔ دو طرح کے لوگ، ایک یہودی تھے اور ایک نصرانی تھے، عیسائی۔ عیسائیوں کا اصل نام ویسے نصارہ ہی ہے، نصارہ ہی کہا جائے انہیں نا، انہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے، تو اس لیے یہ اپنے آپ کو کرسچن کہلواتے ہیں، کبھی کچھ کہلواتے ہیں، کبھی کچھ کہلواتے ہیں کہ ہمیں یہ کہا کریں۔ نہیں، ان کا اصل نام جو قرآن نے کہا ہے نا، قرآن کی اصطلاح ہے، وہ کیا ہے؟ نصارہ۔ کیا نام ہے ان کا؟ نصارہ۔ پھر ہمارے ہاں تو ایک اور بھی کہتے ہیں، چوڑے کہتے ہیں ان کو۔ بہرحال یہاں کے جو ہیں ان کے ساتھ ہماری کوئی اس طرح کی دینی دشمنی تو ہے ان کے ساتھ، لیکن چونکہ یہاں ذمہ بن کے رہتے ہیں ہمارے ہاں، اس لیے ہم انہیں کچھ نہیں کہتے۔ باقی باہر کے جو ہیں یہود نصارہ سارے وہ انتہائی ذلیل ہیں، پرلے درجے کے ہیں، یہ بھی اسی طرح کے، لیکن چونکہ یہاں رہتے ہیں ہمارے ہاں مسلمانوں کے اطاعت رہتے ہیں، اس لیے ہم انہیں کچھ نہیں کہتے اور نہ ہی کچھ کہیں گے ہم انشاءاللہ عز و جل۔ مسلمان کسی کو تکلیف نہیں دیتا ہے یا نہیں ایسا؟ ہاں، یہ ایسی کمی ہمیں بدنام کرتے ہیں، جگہ جگہ مشہور کرتے ہیں، یہ بڑا ظلم کرتے ہیں۔ بتائیں کتنے لوگ یہاں صفائیاں کرتے ہیں باہر آ کے، کبھی کسی کو تکلیف دی ہے؟ کبھی کسی کو اذیت دی ہو؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا۔ تو دو طرح کے لوگ جو تھے، ایک یہود اور ایک نصارہ، دو طرح کے گروہ جو ہیں یہ کریمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں تھے۔ نصارہ تو ایسے انتظار میں تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر جانے کے بعد انہوں نے تو، ان کے جو وڈیرے تھے یعنی اہل علم لوگ تھے، ان کے جو ان کے صوفی لوگ تھے، عبادت گزار تھے، راہب تھے، وہ سارے جا کر علیحدہ علیحدہ جنگل میں جا کے علیحدہ علیحدہ انہوں نے گھر بنائے، ایک ایک کمرہ، دو دو کمرے، کسی نے 2 منزلی بنا لیا مکان، تو کسی نے 1 منزلی بنا لیا، وہاں جا کر بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے لگے اور کریمہ علیہ السلام کا انتظار کرنے لگے۔ ہاں، کہ حضور آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ان کا کلمہ پڑھیں گے اور ان کی مدد کریں گے، ان کے دین کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اس پر بے شمار کتابوں کے اندر آثار موجود ہیں۔ قرآن کریم میں ایک واقعہ بیان ہوا حضرت جریج کا، یہ بھی انہی میں سے تھے، ان کے ماننے والے تھے حضرت جریج۔ ان کا قصہ لمبا ہے، بہرحال میں مختصراً عرض کرتا ہوں۔ انہوں نے 2 منزلی مکان بنایا ہوا تھا، اس مکان کے اوپر بڑے حصے میں رہتے تھے، اللہ اللہ کرتے رہتے تھے اور حضور کے انتظار میں تھے۔
یار وہ بھی کیا زندگی تھی کہ امام الانبیاء کے انتظار میں بیٹھا ہو بندہ ہیں، حضور کے انتظار میں بیٹھا ہو. تو وہ وہاں بیٹھے تھے. ان کی ماں، وہ چونکہ عالم نہ تھے، صرف صوفی تھے، عبادت گزار تھے. ان کی ماں آئیں، آ کے انہوں نے کہا بیٹا تجھے ملنے آئی ہوں. تو حضرت جریج جو ہیں انہوں نے آسمان کی طرف منہ کیا، کہنے لگے مولا ایک طرف تیری عبادت ہے، نماز ہے، نفل ہے، ذکر و فکر ہے، دوسری طرف میری ماں ہے. میرے نزدیک تو تیری بات سننا، تجھ سے باتیں کرنا یہ بڑا اہم ہے، ماں کو رہنے دیتا ہوں. ماں واپس چلی گئی. دوسرے دن پھر ماں آئی، ماں نے آ کے پھر آواز دی، حضرت جریج نے پھر وہی بات کی اور نماز شروع کر دی. تیسرے دن پھر ایسا ہوا. ماں نے جاتے ہوئے کہا کہ اللہ کرے گندی عورت تیرے سامنے آئے، یعنی کسی گندی عورت سے تیرا پالا پڑ جائے. کریم آقا علیہ السلام پتہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اس بندے نے اگر علم پڑھا ہوتا نا تو وہ نماز نفل پڑھ رہا تھا، نفل چھوڑ دیتا، پہلے ماں کی بات سنتا. ہاں یہ کریم آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ بندہ نفل پڑھ رہا ہو، ماں اس کی ماں کو پتہ نہ ہو کہ میرا بیٹا نفل پڑھ رہا ہے، اور وہ آواز دے دے کریم آقا علیہ السلام نفل توڑ کے پہلے ماں کی بات سنے بعد میں نماز پڑھے. ہاں یہ ماں کے لیے حکم ہے. اور کریم آقا علیہ السلام اپنے لیے کیا فرماتے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا میری ماں اگر ہے، ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ نفل توڑیں، نفل توڑ سکتے ہیں ہم، اجازت ہے ہمیں. کریم آقا علیہ السلام اپنی اماں کے لیے کیا فرماتے ہیں حضور؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نماز پڑھا رہا ہوتا، جماعت قائم ہو چکی ہوتی فردوں کی، میرے پیچھے جماعت کھڑی ہوتی اور میری ماں مجھے کہتی ہے محمد، تو میں ماں کو کہتا ماں میں حاضر ہوں، حکم فرمایا. میں تو حضور فرماتے میں نماز چھوڑ دیتا، پہلے میں اپنی ماں کی بات سنتا، میری ماں کیا حکم دیتی ہے مجھے. ہاں جی. تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اسے علم ہوتا نا تو وہ نفل چھوڑ دیتا، پہلے ماں کی بات سنتا. اب ماں نے یہ بددعا نہیں دی کہ تو کسی گندی عورت میں مشغول ہو جائے، بلکہ نہ، میں کہ تیرے مچھے لگے ہیں، تیرا پالا پڑے اس کے ساتھ. بس پھر کیا ہوا، علاقے کے لوگ جو تھے انہوں نے حضرت جریج پہ ایک اور عورت کو جناب انہوں نے ہائر کیا، حاملہ تھی عورت کو، وہ بھی کسی کے ساتھ کوئی چرواہا تھا اس سے حاملہ ہوئی تھی، وہ لے کے آ پکڑ کے اس کے ساتھ سامنے کہا کہ یہ تو نے کیا ہے، وہ سوجی بنا پھرتا ہے، عبادت کرتا ہے تم. بس یہ کیا ہے کہ ان کا پورا گھر گرا دیا، پورا گھر گرا دیا حضرت جریج کا. گھر جب گر گیا تو آگے سے بعد ان کی ماں آئی، پھر انہوں نے کہا پتہ نہیں اتنا شور کیوں ہے. ماں وہاں پہنچی، وہاں پہنچ کے انہوں نے دیکھا ان کی والدہ نے، تو وہ کہنے لگی مولا میں معاف کرتی ہوں، تو بھی معاف کر دے. اتنے میں جناب وہیں پہ وہ بچہ، عورت جو بچہ لے کے آئی تھی نا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے منظوری تھی. حضرت جریج نے جناب اپنی انگلی رکھی اس کے پیٹ پہ، میں بتائے کس کا بیٹا ہے تم، ایسے پیٹ دبایا نا اس کا. وہ لڑکا فوراً کہنے لگا جی میں فلاں چرواہے کا بیٹا ہوں. وہ چھوٹا سا بچہ ابھی دودھ پیتا تھا، وہ کہنے لگا میں فلاں چرواہے کا بیٹا ہوں، کچھ ہی دنوں کا تھا، اس نے کہا میں فلاں چرواہے کا بیٹا ہوں. تو یہ ضمن میں نے بیان کر دیا. بات جو بتانے کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ حضرت جریج جو ہیں یہ بھی وہاں بیٹھے امام الانبیاء علیہ السلام حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے. اور یہ ایک نہیں، بیسوں لوگ تھے ان کے، سینکڑوں لوگ تھے ان کے، جو جنگلوں کے اندر چلے گئے، بیابانوں کے اندر چلے گئے، صحراؤں کے اندر چلے گئے، وہاں بیٹھ کے گھاس کھاتے تھے، پانی پیتے تھے، چشمے جہاں ہوتے وہاں اپنی رہائش بنا لیتے، اللہ اللہ کرتے رہتے، اور آقا علیہ السلام کے انتظار میں تھے کہ حضور آئیں گے تو ان کی مدد کریں گے. اسی طرح کر کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں ایک اور گروہ تھا، وہ یہودیوں کا تھا. یہودی مدینہ میں آباد تھے اور ان کا بڑا طبقہ جو ہے وہ شام کے اندر آباد تھا. کہاں آباد تھا؟ ملک شام کے اندر آباد تھا. مدینے کے اندر ان کے 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ. یہ بنو قریظہ تو انتہائی پلید تھے. آقا علیہ السلام نے جو ان کے ساتھ کیا وہ تو بڑی ایک لمبی داستان ہے، بڑا زبردست ہوا ان کے ساتھ. انہوں نے غداری کی تھی امام الانبیاء علیہ السلام کے ساتھ، اور بنو نذیر نے بھی آقا علیہ السلام کے ساتھ غداری کی تھی آقا علیہ السلام کو. اچھا یہ وہی لوگ ہیں جو آقا علیہ السلام کے انتظار میں تھے اور مکے کے مشرکوں کو دھمکیاں دیتے تھے کہ امام الانبیاء آنے والے ہیں، انہوں نے جب اعلان نبوت کرنا ہے تاجدار ختم نبوت میں ہم ان کے ساتھ مل کے تمہارا کیا پانجا کر دیں گے، ایسی تیسی پھیر دیں گے، تمہیں قتل کر دیں گے، تباہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے. پوری دنیا کے لوگوں کو یہ دھمکی دیتے امام الانبیاء کو آنے دو، پر تاجدار ختم نبوت کو آنے دو.
جس رات حضور علیہ السلام کی ولادت ہو رہی ہے نا، اس رات اسی رات مدینے کے اندر ایک یہودی چھت پہ کھڑا ان کا عالم تھا، اس نے زور سے چیخ ماری، زور سے چیخ ماری اور بے ہوش ہو کے گر گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو مجھے تجھے کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا یہودیوں تمہاری تباہی شروع ہوگی۔ اس نے کہا وہ کیا؟ انہوں نے کہا ہم انتظار میں تھے کہ نبی آخر الزمان کی آمد ہوگی ہم میں، یعنی ہم بنو اسحاق میں، بنی اسرائیل میں ہم میں امام الانبیاء آئیں گے۔ انہوں نے کہا وہ تو بنی اسماعیل میں رات کو پیدا ہو چکے ہیں، وہ تو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں آ چکے ہیں، وہ تو ہم میں نہیں آئے۔ تو یہ پہلی رات کی ان کا رونا دھونا شروع ہو گیا یہودیوں کا۔ بس اس کے بعد پھر یہودی جو ہیں یہ انہوں نے تباہیاں کرنی شروع کر دی، اتنے سارے فسادات کیے، کئی ساری جگہوں پہ معاملات ہوئے۔ آقا علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا مکہ مکرمہ کے اندر، بعد میں حضور مدینے آتے ہیں، مدینہ منورہ میں جب آقا علیہ السلام آئے تو بنو نذیر جو ہے یہ آقا علیہ السلام کو آگے کہنے لگے جی آپ آئیں، ہمارا تو معاملہ ہوا ہے، اس میں آپ کے ساتھ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں۔ اور ان ذلیلوں نے یہ منصوبہ بنایا تھا، آقا علیہ السلام کو دیوار، یہ مکان تھا ان کا، اس کی دیوار کی چھاؤں میں حضور کو بٹھا کر کے اوپر سے کچھ بندے پتھر پھینکنے لگے تھے حضور پر، ایسے پتھر انہوں نے چھوڑا۔ آقا علیہ السلام کو رب تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا حضور اٹھ کے ادھر ہو گئی ہے کہ پیچھے پتھر آ گیا ہے، اتنا بڑا پتھر چٹان بہت بڑی، یہ آقا علیہ السلام پر گرا کر حضور کو شہید کرنا چاہتے تھے۔ یہ دشمن پھر ایسے بنے، عقیدہ ختم نبوت صرف ان کو حسد لے ڈوبا اور انہیں نذرانوں کی فکر لاحق ہوئی۔ اگر ہم نے کلمہ پڑھ لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہمارے نذرانے جاتے رہیں گے۔ وہ جو لوگ ان کو پیسے دیتے تھے، مال و دولت دیتے تھے، وہ جو چڑھاوے دیتے تھے، لنگر دیتے تھے، وہ بچانے کے لیے انہیں یہ یقین ہو گیا تھا اگر ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو پھر جو کچھ ہمیں ملتا ہے بطور پیر ہونے کے، بطور ان کے عالم ہونے کے، وہ ہمیں نہیں ملے گا، وہ پھر ادھر ہی چلا جائے گا، پھر ہم تو خالی ہاتھ رہ جائیں گے، ہم تو مر جائیں گے بھوکے۔ یہ حیرانی ہوتی ہے یہ بات سوچ کر کے نا جی، ایک بندہ عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ کیسے غداری کر سکتا ہے، حالانکہ سینکڑوں سالوں سے وہ انتظار میں تھے حضور کی آمد کے، آقا علیہ السلام کی آمد کے انتظار میں تھے، صرف پیسے کی خاطر کر گئے۔ یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی۔ جب ہم نے پاکستانی حکمرانوں کو دیکھا نا پیسے لے کر عقیدہ ختم نبوت میں گڑبڑ کرتے ہوئے، تو ہمیں یقین ہو گیا بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع جو ہے اس کی نسل آدھی موجود ہے۔ ہاں آج پیسے لے کے عقیدہ ختم نبوت پر ڈکیتی مارنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر جناب حملہ کر دینا پیسے لے کر، اور قانون ختم نبوت جو ہے، قانون ناموس رسالت جو ہے اس کے اندر تبدیلی کرنا، اور پیسے دینے والا یہودی ہو، پیسے دینے والے نصارہ ہوں، تو یہ بات جو ہے نا ہمیں وہ اشکال تھا ہمیں کہ یہودی رسول اللہ علیہ السلام کو بھی دیکھیں، حضور کے اوصاف ان کی کتابوں میں موجود ہوں، کتابوں میں پڑھ کے آقا علیہ السلام میں اوصاف سارے دیکھ کے پھر منکر ہو جائیں حضور کی ختم نبوت کے۔ آخر ایسا کیسے ہوا؟ تو بھائی پیسوں کے لیے انہوں نے کیا تھا، پیسوں کے لیے آج بھی کر رہے ہیں، پیسوں کے لیے آج بھی کر رہے ہیں۔ تو اس لیے پیارے محترم بھائیو، ہم نے، میں نے اور آپ نے خدا رسول کے دین کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ ہاں بس ہمیں نہیں لگتا کسی کے ساتھ، یہ لیڈر سارے جائیں کھڑے ہوئے ہیں، جائیں جہاں جاتے ہیں مزے کریں، اور ان کے کارکن بھی جائیں، ان کے ماننے والے بھی جائیں، ہم نے بچانا ہے اپنے کلمے کو، ہم نے بچانا ہے اپنے دین کو، ہم نے بچانا ہے رسول اللہ علیہ السلام کی دی ہوئی شریعت کو۔ بس جو شریعت ہم تک پہنچی۔ اچھا ایک حیران کن بات جو وہ یہ ہے، کریم آقا علیہ السلام کا جب وصال شریف ہوا نا جی، جیسے یہاں کوئی بندہ فوت ہو جائے نا، بڑا بندہ فوت ہو جائے تو اس کے پیچھے کتنے وارث کھڑے ہوتے ہیں۔ اب باقی کو چھوڑیں، آپ سے درباروں پہ جا کے پیر کو مرتد دیکھ لیتے ہیں، 1800 مرید تو پیر کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی میں اس کے گدی نشین ہوں، وہ کہتا ہے میں گدی نشین ہوں، وہ کہتا ہے پیر صاحب نے میرے نام وصیت کی تھی، مجھے فرمایا تھا 4-5 گواہ بھی لے کے آ جائے گا۔ کریم آقا علیہ السلام کی آپ کا وصال شریف جو ہے یہ کوئی چھوٹا حادثہ تو نہیں، اتنا بڑا حادثہ، امام الانبیاء دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، تو عین اسی وقت 5 بندے انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، نبوت کا دعویٰ کر دیا 5 بندوں۔ اور یہ حیران کن بات ہے کہ وہ جو 5 بندے نبوت کا دعویٰ کر رہے تھے نا، ان پانچوں کے پیچھے یہودی تھے، یہودی فنڈنگ تھی، یہودی فنڈنگ۔ آپ کو اگر حیرانگی ہو کہ وہ یہودی کی کیوں فنڈنگ کر رہے تھے، انہیں کیا لگتا تھا، تو آپ مرزا دجال کو دیکھ رہے، مرزا غلام قادیانی جو ہے اس نے جو نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کے پیچھے بھی تو وہی
اس کے پیچھے بھی یہود و نصارہ ہیں، انہوں نے اسے پیسے دیے، انہوں نے سارا کچھ کیا۔ جب ہمارے علماء اسلام جو ہیں، جب یہاں پہ نصارہ عیسائی چوڑے جو ہیں وہ دین اسلام پہ جناب کالی آنکھیں چلا رہے تھے، دین اسلام کو موڑے جا رہے تھے، اس وقت ہمارے علماء نے ان کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا تو یہ ذلیل کھڑا ہو کے اس نے انگریزوں سے فنڈ لیا، اس نے کہا کہ اب جہاد حرام ہے۔ اس نے کہا، مرزا غلام قادیانی نے کہا جہاد حرام ہے، اب قیامت تک کوئی جہاد نہیں ہوگا۔ کریم آقا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جہاد جو ہے یہ قیامت تک جاری رہے گا، اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ جب آئیں گے یہ بھی جہاد کے ذریعے ہی حکومت قائم فرمائیں گے اسلام کی۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گے، وہ بھی جہاد ہی کے ذریعے اسلام کی حکومت کو قائم فرمائیں گے۔ کتنی اچھا یہاں پہ ذہن میں اشکال سے پیدا ہوتا ہے کہ پیچھے جتنی بھی لوگ تھے، قومیں تھیں، لوط علیہ السلام کی قوم کو دیکھ لیں، نوح علیہ السلام کی قوم کو دیکھ لیں، قوم مدین شعیب علیہ السلام کی قوم کو دیکھ لیں، باقی قومیں جو ہیں یہ 6-7 مثالیں رب نے قرآن میں بیان کی ہیں، باقی جو بیان نہیں ہوئی وہ ہم تک نہیں پہنچی، لیکن یہ 6-7 مثالیں جو قرآن میں بیان ہوئی ہیں، جن جن قوموں کی جو پوری قومیں تباہ ہوئی ہیں، ان کا ایک بندہ تک نہیں بچا۔ تو یہودی تو بڑے ذلیل ہیں، یہ کیوں بچے پھر؟ یہ کیوں بچے یہودی؟ وہ سارے انبیاء کی بے ادبی کریں تو سارے مارے جائیں، لیکن یہ انبیاء کو شہید بھی کر دیں تو آج ہمارے سامنے یہودی ہے یا نہیں؟ یہودی ہے کہ نہیں ہے؟ اب پوری سلطنت قائم کر چکے ہیں، پوری دنیا کی نظام معیشت کو، نظام سیاست کو، نظام معاشرت کو انہوں نے جکڑ رکھا ہے، حکمرانوں کے ذریعے سیاست پر قبضہ ہے، ٹی وی کے ذریعے، نیٹ کے ذریعے ان کا معاشرت پر قبضہ ہے یا نہیں؟ اور بینکوں کے ذریعے، وہ بینک بھی حکومتیں چلاتی ہیں، اس کے ذریعے معیشت پر قبضہ ہے، پوری دنیا کی معیشت ان کے قبضے میں ہے یا نہیں؟ ایسا تو یہ فکر نہ کریں، ایسے ہی چھوڑا گیا ان کو۔ انہوں نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کچھ دشمنی کی، آپ کو نعوذ باللہ من ذالک سولی دینے کے لیے آپ کمرے میں تھے تو سارے تیاری کر کے آئے، انہیں کا ایک بندہ کہنے لگا میں اندر جا کے دیکھتا ہوں، اندر گیا، جب دیکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہیں پہ عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا، اور ان کا جو بندہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی شکل و صورت آنن فانن ایک ہی لمحے کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی۔ انہیں لگا ہی ایسے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، انہوں نے اپنے بندے کو پکڑ کے لٹکا دیا اور اسے مار دیا تو عیسائی رونے دھونے لگ گئے۔ اس وقت جو نصارہ تھے ان کے ماننے والے انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کو تو یہ ہو گیا اور مرزا دجال قادیانی جو دلیل اسے تو یہاں تک بات دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں آپ وفات پا گئے ہیں اور آپ کی قبر بھی کشمیر میں ہے۔ اتنا بھی بڑا پاگل ہوتا ہے اور اس کے ماننے والے ہر بات پہ یس یہی کہے جا رہے ہیں کہ کشمیر میں عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے۔ پتہ ہے کتنی اہم بات ہے، کتنی پاگلوں والی بیوقوفوں والی بات ہے۔ بندہ پوچھے کہ عیسیٰ علیہ السلام وہاں ہے، کون لے آیا یہاں میں؟ اہل اسلام کا جو قرآن کا دیا ہوا نظریہ ہے، اہل اسلام کا جو احادیث مبارکہ کے ذریعے دیا ہوا ملا ہوا نظریہ ہے، وہ تو یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں تشریف فرما ہے۔ سمجھ آیا مسئلہ نہیں ہے؟ اچھا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے جی، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے اس وقت بیت المقدس کے اندر تمام اہل اسلام جتنے مسلمان بچے ہوں گے وہ سارے کے سارے وہاں معذور ہوں گے، یہودی انہیں گھیر چکے ہوں گے، یہودی انہیں گھیر چکے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں آپ یہودیوں کے ساتھ قتال کریں گے، یہودیوں کو قتل کریں گے، اور کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا یہودیوں کو اس وقت پوری جڑ ختم کر دی جائے گی یہودیت کی، کلی طور پر یہودی سارے قتل ہو جائیں گے، ایک بھی نہیں بچے گا۔ یہ سزا ہوگی ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرانے کی، ان کی توہین کرنے کی، ان کی گستاخی کرنے کی، امام الانبیاء علیہ السلام کے عقیدہ ختم نبوت کو کے انکار کرنے کی۔ آج جو لوگوں کے اندر عقیدہ ختم نبوت کا انکار ہے وہ یہی تو وجہ ہے۔ اگر یہودی اس وقت کلمہ پڑھ لیتے، اس وقت یہودی مان لیتے، کیونکہ یہ اہل کتاب تھے، اس وقت کتاب ان کے پاس تھی، نصارہ تو ویسے کتاب سے جائز تھے، کتاب ان کے پاس بھی تھی لیکن وہ جائز تھے کتاب سے، تو یہ اگر کلمہ پڑھ لیتے تو آج یہ دن نہ دیکھنے پڑتے، آج یہودیت ساری کی ساری اسلام کے دامن سے وابستہ ہو چکی ہوتی۔
میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس وقت جب دین کو غلبہ ہوگا، دین اسلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تلوار ہوگی، اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے اس کو یہ ساری ٹیکنالوجی ختم ہو جائے گی. نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ تو کہو نا، یہودی گیا تو ٹیکنالوجی بھی گئی، ہر چیز ختم ہو جائے گی. اس وقت پھر تلوار ہوگی، وہ تلوار ہوگی، نیزے ہوں گے، پھالے ہوں گے، زرے ہوں گی، یہی چیزوں کے ساتھ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد فرمائیں گے. اور پورے یہودی کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اسلام پھر اس وقت ایسے غالب آئے گا، ایک پتھر کے پیچھے یا درخت کے پیچھے بھی کوئی یہودی چھپا ہوگا نا، وہ درخت وہ پتھر بول کے کہے گا یا عبداللہ، اللہ کے بندے ادھر آ کے دیکھ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا منکر یہودی چھپا ہوا ہے، یہ چھپا ہوا ہے. تو فرماتے ہیں اس وقت یہ درخت اور پتھر بھی بول پڑیں گے کہ یہ رسول اللہ علیہ السلام کے دین کے دشمن پڑے ہیں. میں اس وقت یہودیت نصرانیت ساری کی ساری تباہ ہو جائے گی. عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کو نصرانیوں کو قتل فرمائیں گے، سب کو ختم کر دیں گے. پھر ان کا جو ہے وہ یہودیوں کا وہ خنزیر کو بھی قتل فرمائیں گے، سارے خنزیر ختم فرما دیں گے. عیسائیوں کی جو صلیب ہے ٹائی، وہ صلیب وہ توڑ دیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود جو الزام تھا عیسیٰ علیہ السلام پر کہ یہ سولی لٹکائے گئے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اس الزام کو آकर خود اپنے ہاتھ سے پہنچے. میرے کریم آقا علیہ السلام نے بھی ان کی پاکی کا بیان فرمایا نا 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 نا، عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، آپ حیات ہیں، آسمانوں میں موجود ہیں، لیکن قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آ کر کے اپنے ہاتھ کے ساتھ صلیب کو توڑیں گے، کہیں گے یہ تمہارا گندا عقیدہ تھا. صلیب کو توڑیں گے مطلب یہ کہ پوری نصرانیت کی کمر توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے مطلب یہودیت کو تباہ و برباد فرما دیں گے. اور اس وقت آپ جو ہیں، آج تو یہ ہے نا کہ جزیہ دو، ٹیکس دو، رہ لو، لیکن عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے صرف اسلام ہے، اسے قبول کرنا کر لو، نہیں وہ تلوار تمہارے گلے میں پھیرتا ہوں گی میں، تلوار مار دیں گے انہیں. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت آ کر اسلام کو غالب فرمائیں گے کلی طور پر. پوری دنیا کے اندر کوئی دوسرا دین نہیں ہوگا، دین ہوگا تو پھر صرف اور صرف امام الانبیاء علیہ السلام کی ختم نبوت والا دین ہوگا. بس اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.